السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، الطلاق مرتان یہ طلاق رجعی یہاں سے اس سے مراد ہے۔ پہلے جو گزرا وہ طلاق بائن تھا، یہ طلاق رجعی ہے، اور اس کے بعد پھر 3 طلاق کا ذکر آتا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 ہے، 2 بار ہے، یہ طلاق رجعی کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر اس کے بعد تم رکھ لینا اپنی بیوی کو بمعروف، دستور کے ساتھ، اس کو موافق دستور کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ذلیل رسوا کرنے کے لیے نہیں رکھنا ہے۔ او تصریحٌ بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ دے بلی طرح اچائی کے ساتھ، اس کو کچھ چیز دے دو، کچھ کپڑے شپڑے جو اس کا سامان ہے، اس بیچاری کو جانے دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ، اور روا نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، أَن تَأْخُذُوا کہ تم لے لو عورتوں سے، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ وہ جو خاوند نے دیا ہے، شوہر نے دیا ہے ان کو، شیئاً کوئی چیز۔ اس سے مراد مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سے مراد خلا ہے۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، آپس میں گزارا نہیں ہوتا، تو عورت ہسبینڈ کو بولے کہ میں آپ کو جو آپ کے پیسے خرچہ ہے میں آپ کو دے دوں گا، اور آپ مجھے چھوڑ دے، مطلب آپ مجھے طلاق دے دے۔ اس کو بولتے جب عورت مانگے طلاق، اس کو خلا بولتے ہیں۔ اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن اس میں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں، آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں، اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں کچھ ذکر کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت میں خرابی ہو، مرد اس کو رکھنا چاہے لیکن عورت جانا چاہے کہ نہیں میں نے جانا ہے، مجھے خلا چاہیے، خلا دے دو، لیکن خرابی عورت میں ہو، تو پھر مرد اس سے وہ جو اس نے مہر میں دیا ہو، مہر میں اگر اس نے 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے پیسے دیے ہو وہ ان سے لے لے، باقی جو عورت کا سامان ہے، جو ان کو چیزیں ہیں، وہ ان کو دے دے، اور مرد صرف اپنا جو ان کا پیسہ ہے مہر والا وہ لے لے اور ان کو فری کرے۔ اس سے زیادہ بھی مانگ سکتا ہے، لے سکتا ہے کہ اس کے مطلب شادی پہ میرا اتنا خرچہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ بھی لے سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف عورت میں خرابی ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ والے پیسے لے لے جو اس میں ہے مہر والے پیسے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو، مطلب عورت رہنا چاہتی ہے، خاوند اس کو اتنا تنگ کرے کہ عورت بیچاری مجبور ہو جائے اسی چیز پہ، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو جائز نہیں کہ وہ مہر والے پیسے بھی لے لے۔ اگر لے لے تو حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ، مطلب ناپسندیدہ ہے، غلط ہے، چونکہ غلطی اسی میں ہے، عورت کو اتنا تنگ اس نے کیا ہے کہ عورت بیچارے جانے پہ مجبور ہو گئی۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ جتنا مہر میں ہے اتنا رقم لے لے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس مہر والا لینا ہے۔ دلیل میں ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جی میں خلا لینا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ ان کو دے دے جو آپ نے لی ہے اس سے، مطلب مہر کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں زیادہ بھی دے دوں گا، تو انہوں نے کہا اما زیارت و فلا، کہ نہیں زیادہ پیسے یہ نہیں ہے، مطلب وہ کہتے ہیں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے امام شابی کہ یہ بالکل غلط ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسند احمد وغیرہ میں، سنن الکبریٰ وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ نہیں، باقی زیادہ بھی لے سکتا ہے، کراہت نہیں ہے اس میں۔ یہ خلع کا بیان ہے۔ ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا، مگر یہ کہ دونوں ڈرے اللہ سے، اللہ یقیم حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود سے ڈرے۔ رہ بھی سکتے ہیں، اور اگر اللہ کے حدود سے، اللہ کے ڈرے، اللہ کے قرآن سے ڈرے تو پھر رہ سکتے ہیں، اگر نہیں ڈرے تو پھر یہ ہے کہ پہلا والا فیصلہ ہے کہ پھر چلی جائے، عورت چلی جائے۔ اچھا، فَإِنْ خِفْتُمْ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فَإِنْ خِفْتُمْ احکام وقت، جو وقت کے قاضی ہے جو وہاں کے ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم دیکھو کہ اگر یہ دونوں آپس میں نہیں رہ سکتے تو پھر ان کو جدا کر لے، اگر رہ سکتے ہیں تو پھر ان کو روک دے۔
اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد میاں بیوی کے رشتہ دار ہے، کہ میاں بیوی کے رشتہ دار اگر تمہیں خوف ہے اس بات کا اللہ یقیم حدود اللہ، کہ یہ نہیں ٹھہر سکتے، ان میں آپس میں جھگڑے ہو گئے، اللہ کے حدود میں اس کی نافرمانی کریں گے، تو پھر ان کو جدا کر لے، پھر روکنا نہیں ہے۔ فلا جناح علیہما، پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں میں، فی مفتدت بھی، کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، اصول ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، فلا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کے حدود سے آگے جاتا ہے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، و ظالم، مطلب عورت سے پیسے بھی لے لے پھر بھی نہ جوڑے، عورت سے سامان بھی لے لے پھر بھی نہ چھوڑے، یا عورت سامان بھی لے لے اور پھر بھی نہ جائے، مرد کو تنگ کر، دونوں طرف اشارہ ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس عورت کو طلاق دی، اب یہاں سے مراد، اس سے مراد ہے طلاق، تین طلاق مراد ہے۔ تین طلاق میں بہت بڑی بحث ہے کہ اگر کوئی یہ بولے کہ میں نے اپنی بیوی کو، عربی میں تو آتا ہے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، کہ مطلب بیوی کو بولے میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ایک ہی جگہ پہ بولے تو کہتے ہیں یہ تین ہے کہ ایک ہے، یا ایک جملے میں بفم واحد بولے، مطلب ایک جملے میں بولے کہ میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں، ایک فم میں، ایک لفظ میں، ایک جملے میں تین بولے، یا تین علیحدہ علیحدہ بولے ایک مجلس میں ایک، تو کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی بات ہے۔ علامہ شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک رسالہ لکھا ہے عمدۃ الاحساس، اس میں اس نے بہت لمبی بحث کی ہے، اس میں بہرحال تین ہی واقعہ ہوگی، اگر یہ تین دے دے تو تین واقعہ ہوگی، اگر یہ ایک جملے میں تین بولے کہ میں تمہیں تین طلاق دیتا ہوں تو بھی تین واقعہ ہوگی، اس میں بہت بڑی بحث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کے بلوغ المرام تک سارے تمام محدثین فقہا اسی پہ متفق ہے کہ اسی سے ایک مجلس میں تین طلاق سے، یا ایک فم سے، ایک منہ سے، ایک جملے میں تین طلاق سے تین ہی واقعہ ہوتی ہے۔ حنابلہ کے کچھ ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی بحث ہے، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں ہوتی، اگرچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے اپنے بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں ایک جگہ، اب اگر یہ کہتے کہ حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوتا تو پھر ان کا کیا جواب ہوگا، پھر عبداللہ بن عمر کی حدیث کا کیا جواب ہوگا جو اس نے دی ہے۔ تو ابھی جو حنابلہ کے جو علماء ہیں وہ مانتے ہیں، وہ تین طلاق، ایک مجلس میں تین طلاق مانتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے علامہ ابن القیم، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، استاد شاگرد تھے دونوں۔ اچھا، اس میں ایک واقعہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو اس نے مغالطہ میں ڈالا ہے، وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 سال، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 سال شروع میں، وہ تو 12 سال اس نے خلافت کی، تو شروع کے 2 سال میں کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک واقع ہوئی۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے سب، حضرت عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ، سب صحابہ کو جمع کیا تھا کہ یہ چیز ناپسند ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق دے کے انسان غصے میں ہوتا ہے، تو ان کا کوئی حل نکالنا ہے تاکہ لوگ یہ غلطی نہ کرے، اور وہ نیک لوگ تھے، جو بولتے تھے، جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی۔ پھر جب وہ آتے تھے فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، لیکن ان سے مراد ان کا 1 طلاق تھا، تو اسی وقت میں صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے مراد 1 طلاق ہے۔ لیکن جب وہ ٹائم ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 4 سال، پھر 2 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ہوئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اب بددیانت ہو گئے، اور جیسے حدیث کی پیشن گوئی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جا رہے ہیں بددیانتی کی طرف، گناہ گار ہو رہے، تو پھر لوگ بیویوں کو تنگ کریں گے، دیں گے 3 طلاق اور بولیں گے کہ جی ہماری تو نیت 1 طلاق کی تھی، تو کہتا ادبار ہی نہیں رہا لوگوں کا، تو پھر انہوں نے یہ منسوخ کیا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے اس پہ سارے، بہرحال علماء متفق، ائمہ احادیث، اور امام بخاری، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بتایا تھا یہ قبل الدخول، کہ اگر میاں بیوی جیسے نکاح ان کا ہو گیا، اب انہوں نے جماع نہیں کیا ہے،
جمع نہیں کیا ہے، جمع سے پہلے مرد نے عورت کو دیکھا یا کوئی سچویشن ایسا بنا یا اس کو پسند ناپسند کا مسئلہ آیا اور انہوں نے کہا میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی یا میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، ایک مجلس میں وہی مسئلہ، تو کہتے ہیں یہ قبل الدخول ہوگا، جو جمع سے پہلے ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک طلاق واقع ہوتا ہے۔ یہ بھی جواب دیتے ہیں، باقی بھی ان کے بڑے جوابات ہیں۔ بہرحال عمدۃ الاحساس میں اس کی بڑی وہ لکھی ہے۔ مودودی دعویٰ کرتے تھے کہ جی تفخیم القرآن، علامہ مودودی نے بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، بہت اردو میں، یہ جو معرف القرآن ہے یہ اس سے بہتر تفسیر ہے۔ اچھا، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے 3 طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ رہے یا یہ عورت میاں بیوی رہے، من بعد، اس 3 طلاق کے بعد، حتیٰ تنکحا، یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے، زوجن غیرہ، دوسرے کسی مرد سے۔ انہوں نے 3 طلاق دے دی، پھر اس کے بعد 3 جو ان کے ماہواری ہوتے، 3 پیریڈ ہوتے، 3 مہینے عورت رہے گی۔ 3 مہینے میں اگر اس کا کوئی رحم میں کوئی نظام نہیں چلا، کوئی بچے وغیرہ کا، پھر 3 منتھ بعد یہ آ کے دوسرے مرد سے شادی کرے، پھر اس سے جماع کرے، صرف نکاح نہیں، جماع بھی کرے، اس کے ساتھ ٹائم گزارے، جماع کرے، خلوت صحیحہ بولتے ہیں عربی زبان میں، وہ کرے، اختیار کرے، اس کے بعد پھر وہ طلاق دے دے، اور وہ بھی طلاق صرف اپنی مرضی سے دے دے، یہ نہیں کہ کوئی اس کو مجبور کرے یا وہ حلالہ کی نیت سے اس سے نکاح کرے، وہ اس کو طلاق دے دے، پھر اس کے 3 مہینے پھر گزریں گے، 3 مہینے بعد پھر پہلے شوہر کو جا سکتی ہے۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کا یہ معنی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر کسی نے طلاق دے دیا بیوی کو، فلا جناح، 3 طلاق مطلب دے دیے، فلا جناح علیہما، پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ پہلے خاوند کو آئے، ان یتراجع، کہ واپس آئے، ان ظنا، اگر وہ خیال کرے، یہ نہ ہو کہ پھر واپس آئے، پھر اس کو تنگ کرے، ٹھیک ہے۔ ان یقیم حدود اللہ، ان یقیم حدود اللہ کا یہی مطلب ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکے، مطلب بیوی کا جو حصہ ہے بیوی کا خیال رکھے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کے حدود ہے جو گزر گئے، پیچھے بیان ہو گئے، یبینھا، جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لقوم، ایسے قوم کو، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ انہوں نے بڑی لمبی بحث کی ہے اس میں، بہت اچھا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر جب وہ عدت پہ پہنچے، اَيْ قَارَبْنَ الْبُلُوغَ، جب عدت پورے ہونے کو پہنچے، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پورے ہونے کو پہنچے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم رکھ لو اس کو، بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ رکھ دو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا چھوڑ دو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ۔ اس کا یہ معنی ہے کہ کچھ ایسے کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، جیسے ٹائم قریب ہوتا وہ اس کو پھر رکھتے تھے پاس، پھر ان کا عدت لمبا کرتے، پھر طلاق دیتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اگر رکھنا ہے صحیح تو رکھ لو، نہیں تو چھوڑ دو کہ اس کی عدت پوری ہو جائے اور وہ جا کے اپنی زندگی گزاریں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور تم عورتوں کو نہ رکھے، ضِرَارًا، ضرر کے لیے، زیادتی کے لیے، لِتَعْتَدُوهَا، جو تم اس پہ کرتے ہو۔ کچھ لوگ عورتوں پہ زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے ان کو تنگ کرتے ہیں، ایسے اس کو وہ اس کے خاندان کا اور اس کا وہ غصہ نکالتے ہیں اس پہ، تو یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ عورت لِتَسْكُنُوهَا، اللہ تعالیٰ اسی رشتے کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم شادی کرو، لِتَسْكُنُوهَا، تاکہ تم سکون اختیار کرو، تم رہو، سکون سے رہو، یہ نہیں بولا کہ شادی کر لو جھگڑوں کے لیے آپس میں، آج کل ایسے ہی ہوتا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، رکھتے مت رکھو، اللہ فرماتے ہیں ان کو ضرر کے لیے، زیادتی کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور پھر اگر ایسا کوئی کرے، جو کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایسا کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے بڑا ظلم کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ پوچھ گچھ تو ہوگی، پوچھے گا اللہ، تو پوچھے گا قیامت کے دن، تو پوچھے گا، مقرر تو ہے دن سوال کے لیے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری آیتوں کو مت بناؤ، ہزواً، ہنسی مذاق، مطلب اللہ فرماتا ہے مت کرو، زیادتی مت کرو عورت سے، پھر بھی آپ کرتے ہو، تو یہ مذاق ہے اللہ کی آیتوں، اللہ فرماتے ہیں اس کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم نعمت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، نعمتوں کو، علیکم، جو تم پہ ہے، وما انزل علیکم، اور نازل کیا تم پہ، من الکتاب، کتاب، والحکمت، علم کی باتیں، یعظکم بہ، تاکہ تم نصیحت پکڑو اس سے۔ یہ جو کتابیں ہے یہ مذاق کے لیے نہیں ہے، قرآن مذاق کے لیے نہیں ہے، حدیث مذاق کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ تم اس سے حکمت پکڑو۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء،
عالم ہے ہر چیز پر، علیم علم رکھنے والا ہے ہر چیز پر۔ صدق اللہ العظیم۔